تو آج کی ہماری گفتگو ہے 14 جولائی کی تاریخ پر۔ ہمارے پاس ہیں کچھ وکیپیڈیا مضامین اردو اور انگریزی اسی تاریخ سے متعلق، جی، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس دن کے جو اہم واقعات ہیں یا پیدائشیں، وفاتیں، ان سے جڑے کچھ خاص نکات سمجھیں۔ بالکل۔ اور یہ ہمیشہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے دیکھنا کہ کیلنڈر کا صرف ایک دن وہ کیسے دنیا بھر کے الگ الگ واقعات کا مرکز بن جاتا ہے۔ صحیح۔ مطلب سیاسی، سائنسی، ثقافتی، ہر طرح کے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ 14 جولائی کیا کہانی سناتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو ذہن میں آتا ہے وہ یقیناً 1789 کا واقعہ ہے، پیرس میں بیسٹیل پر حملہ۔ جی ہاں، یہ فرانسیسی انقلاب کا ایک، آپ کہہ لیں، فیصلہ کن موڑ تھا، ہے نا؟ بالکل بالکل۔ بیسٹیل ڈے تو آج بھی فرانس میں قومی تہوار ہے، ان کی شناخت کا حصہ ہے۔ جی۔ لیکن دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ٹھیک اسی تاریخ کو یعنی 14 جولائی کو ہی 2016 میں ہاں، فرانس کے شہر نیس میں وہ بیسٹیل ڈے کی تقریب ہو رہی تھی، اور وہیں وہ ایک خوفناک ٹرک حملہ ہوا۔ اوہ ہاں، وہ تو بہت ہی افسوسناک تھا۔ جی، درجنوں جانیں گئیں۔ تو ایک ہی تاریخ، جشن بھی اور شدید قسم کا المیہ بھی۔ واقعی یہ تو ایک ہی دن پر خوشی اور غم کا بڑا چونکا دینے والا امتزاج ہے۔ اچھا، اگر سیاسی تبدیلیوں کی بات کریں تو 14 جولائی مشرق وسطیٰ میں بھی اہم رہا ہے، عراق کے لیے خاص طور پر۔ بالکل، 14 جولائی 1958 عراق میں فوجی انقلاب آیا تھا۔ ہاں، جس نے بادشاہت ختم کی۔ جی، بادشاہت کا تختہ الٹا اور ملک کو جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ یہ عراق کی جدید تاریخ میں ایک بہت ہی بنیادی واقعہ تھا جس نے ملک کی سمت بالکل بدل دی۔ اچھا۔ اور اسی لیے وہاں یہ دن یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یعنی یہ تاریخ جو ہے یہ انقلابات سے کافی جڑی ہوئی ہے، لیکن کیا صرف سیاسی واقعات ہی اہم ہیں اس تاریخ پر یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی یہ تاریخ اہم ہے۔ جیسے 1867 میں الفریڈ نوبل نے پہلی بار ڈائنامائٹ کا مظاہرہ کیا۔ ڈائنامائٹ؟ اچھا۔ جی، سوچیں ذرا، اس ایک ایجاد نے کتنی چیزوں کو بدل دیا، تعمیرات سے لے کر جنگ تک۔ صحیح کہا۔ اور خلا میں بھی کچھ ہوا تھا؟ ہاں بالکل، 1965 میں میرینر 4 وہ خلائی جہاز تھا جس نے مریخ کی پہلی قریبی تصاویر بھیجی تھیں۔ مریخ کی پہلی کلوز اپ تصاویر؟ واو، اس نے تو یقیناً سارے سیارے کے بارے میں ہمارے سارے تصورات بدل دیے ہوں گے۔ بلا شبہ۔ اور اسی سلسلے کو اگر ہم آگے دیکھیں تو ابھی حال ہی میں 2015 میں نیو ہورائزنز خلائی جہاز نے پلوٹو کا پہلا وہ تاریخی فلائی بائی مکمل کیا۔ پلوٹو کا؟ اچھا۔ جی، جس سے ہمیں اس اتنی دور کی دنیا کی پہلی تفصیلی جھلک ملی۔ تو یہ تاریخ انسانی جستجو کی بھی کہانی سناتی ہے۔ اچھا، کچھ اور سیاسی واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے ذرائع میں، جیسے 1933 میں جرمنی میں نازی پارٹی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگ گئی تھی۔ یہ ایک اہم واقعہ تھا۔ اور 1942 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی قرارداد منظور ہوئی۔ جی، اور ایک اور اہم پیش رفت جو شاید کم لوگ جانتے ہوں گے، 1987 میں تائیوان نے 37 سال سے نافذ مارشل لاء ختم کیا۔ 37 سال! جی، یہ جمہوریت کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ کئی دہائیوں کی سیاسی اور سماجی پابندیوں کے بعد آزادیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یہاں ہم ظاہر ہے صرف تاریخی حقائق بیان کر رہے ہیں جیسا کہ وہ درج ہیں۔ بالکل۔ اچھا، پاکستانی تاریخ کے حوالے سے بھی اس تاریخ کا ذکر ہے۔ 1947 میں اسی دن قائد اعظم وہ علالت کے باعث زیارت منتقل ہوئے تھے۔ جی ہاں۔ اور 1953 میں کراچی میں ان کی جائے پیدائش وزیر منشن، اسے قومی ورثہ قرار دیا گیا۔ یہ بھی اہم ہے، قومی ورثے کو محفوظ رکھنا۔ اب ذرا شخصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس دن پیدا ہونے والوں میں کافی بڑے نام ہیں۔ فرانسیسی وزیر اعظم کارڈینال مزراں 1602 میں، عظیم ڈچ مصور ریمبرا 1606 میں، ریمبرا، جی، امریکی صدر جیرالڈ فورڈ 1913، نوبل انعام یافتہ کیمیاء دان جوفری ولکنسن 1921، پاکستانی اداکارہ صبرین ہزبانی 1986، اچھا، اور آئرش مارشل آرٹسٹ کونر میک گریگر 1988 میں۔ کافی متنوع فہرست ہے۔ ریمبرا کا کام تو آج بھی دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ بالکل۔
اور وفات پانے والوں میں بھی کئی اہم نام ہیں، جیسے بھارتی موسیقار مدن موہن 1975، مدن موہن، جی، بنگلہ دیش کے سابق صدر حسین محمد ارشاد 2019، اور پاکستان کے سابق صدر ممنون حسین 2021۔ جی، اور ایک دلچسپ بات، وہ امریکی لوک کہانیوں کا مشہور کردار بلی دی کڈ، ہاں، اس کی وفات بھی 1881 میں اسی تاریخ کو ہوئی۔ اور فاسٹ فوڈ چین میک ڈونلڈز کے شریک بانی رچرڈ میک ڈونلڈ، ان کی وفات 1998 میں اسی دن ہوئی۔ ہیں بلی دی کڈ اور میک ڈونلڈز کا بانی ایک ہی تاریخ، یہ تو واقعی جی، کتنے الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی تاریخ سے جڑ گئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 14 جولائی کی تاریخ یہ عالمی سطح پر دیکھیں تو انقلابات، سیاسی اتار چڑھاؤ، سائنسی دریافتیں اور ثقافتی نشانیاں ان سب سے بھری ہوئی ہیں۔ بالکل، اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک ہی دن، صرف ایک تاریخ جیسے 14 جولائی، وہ کیسے انسانی تجربے کے اتنے الگ اور بعض اوقات بالکل متضاد پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ متضاد پہلوؤں سے کیا مراد ہے؟ جیسے جشن اور المیہ، جیسا ہم نے نیس حملے اور بسٹیل ڈے کے حوالے سے دیکھا، یا تخلیق جیسے ریمبراں کی پیدائش یا ڈائنامائٹ کا مظاہرہ، اور تباہی یا اختتام جیسے جنگیں یا وفاتیں، نئی شروعات جیسے جمہوریہ عراق کا قیام، اور اختتام جیسے مارشل لاء کا خاتمہ۔ صحیح۔ تو یہ ہمیں تاریخ کے بہاؤ پر اور واقعات کیسے غیر متوقع طور پر ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، اس پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ وقت کی بس ایک لکیر، ایک تاریخ، وہ کتنی مختلف کہانیوں کو ایک ساتھ پرو دیتی ہے۔